ولم سورہ اخلاص دن میں کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، واجب نہیں ہے، نماز میں نہ پڑھے تو مکروہ ہے۔ اتنی تاکید ہے کہ سورہ اخلاص کے اندر الفاظ یہ ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اللہ کا ہمسر نہیں ہے، اللہ کا ہم اللہ نہیں ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ کوئی ہمسر۔ تو سرور کائنات فرما رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا، کوئی اس لائق نہ ہوتا کہ پھر میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا۔ عزیزان گرامی، اب اندازہ لگائیے کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے۔ تو یہاں سرور کائنات کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی بھی دنیا میں میری بیٹی فاطمہ کا کفر نہ ہوتا۔ اور بعض یہ تو چلی شیعہ سنی کتابوں میں ہے، بعض شیعہ مصادر میں یہ الفاظ اس میں اضافہ کیے گئے ہیں آدم وما دونا، کوئی بھی میری بیٹی فاطمہ کا کفر نہ ہوتا، چاہے کسی کا رتبہ آدم جتنا ہوتا یا کسی اور نبی جتنا ہوتا۔ توجہ، کوئی بھی میری بیٹی فاطمہ کا کفر نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے۔ توجہ، پھر بھی مسلمان بحث کرتے ہیں علی انبیاء سے افضل کیسے ہیں؟ یہ جناب خاتون جنت کا رتبہ ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اشارے کر کے آگے بڑھوں گا۔ آپ بزرگوں کی دعائیں چاہیے جس محبت سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں کہ آپ نام نہیں لے سکتے پاکستان کے ماحول میں کہ کون کون رشتہ لے کے آیا اور کس کس کو انکار کیا گیا، کس طرح سے منع کیا گیا۔ میں صرف ایک جملہ دہراؤں گا، جو رشتے آتے رہے بہرحال رشتہ آیا، سرور کائنات نے کہا کہ بھی اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں۔ میں جب میں پہنچا تھا چند بزرگ پہنچے، سرور کائنات نے جناب سیدہ کے جو رشتے آ رہے تھے سب کو ایک ہی جملہ کہہ کے انکار کیا، اس امر کا اختیار میرے پاس نہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا رشتہ دار ہے جناب سیدہ کا؟ تو پیغمبر فرما رہے ہیں اس امر کا اختیار، سیدہ کے رشتے کا اختیار میرے پاس نہیں۔ انکار کا ویسے ہی افسوس تھا، اور زیادہ افسوس اس بات کا ہونا تھا اس امر کا اختیار ان کے پاس نہیں۔ ان کا تو نام ہی احمد مختار ہے، کل کا کل اختیار ہی ان کے پاس ہے، اور یہاں تک کہ ہماری بیٹیوں سے کہہ چکے ہیں، کچھ میرے بزرگ پہنچ گئے، اگر تم میں سے دیکھیں جوان لڑکی بغیر باپ کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی۔ شرعی مسئلہ یہی ہے، کسی کو پسند آئے نہ آئے، جوان لڑکی کماری لڑکی بغیر باپ کی اجازت کے شادی نہیں کر سکتی۔ دادا کی اجازت سے، باپ کی اجازت سے شادی کر سکتی ہے۔ باپ اور دادا اجازت نہ دیں تو نبی اور امام انہیں اوور رول کر دیتے ہیں۔ توجہ، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ پیغمبر نے صحابہ کی بیٹیوں سے کہا اگر تم میں سے کسی کا باپ شادی نہ ہونے دے، جو اس زمانے کے حالات اور بیٹیوں کے زندہ دفنا دیتے تھے، شادیاں نہیں ہونے دیتے تھے، میراث نہیں دیتے تھے،
یہ زمانہ جاہلیت کے ان کے دستور سے بیٹیوں کی میراث نہیں ہوگی. کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی پرانی عادتوں پہ باقی تھے. اب بہت رہے صاحب چلیں میں اشارہ میں آگے بڑھوں گا. حضرت گرامی سرور کائنات کا اگر میری ملت کی بیٹیاں میری امت کی بیٹیاں کسی کا باپ اجازت نہ دے ظلماً و عدوانا، یعنی اس لیے نہیں کہ وہ فیصلہ صحیح کر رہا، یہ کہ میں شادی ہونے نہیں دوں گا، تو وہ بچی میرے پاس آ کے مجھ سے اجازت مانگ سکتی ہے. یا رسول اللہ کی لڑکی نے کہا میرے بابا مجھے اجازت نہیں دیتے. آپ نے فرمایا بیٹی جو رشتہ آئے گا میں اجازت دے رہا ہوں، بیٹی تیرا نکاح میں پڑھوں گا. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے باپ لڑکی کا ولی ہے، باپ لڑکی کا ولی ہے. ولی میت کا ولی باپ، خاتون ہو تو شوہر. ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں ہیں، میت کا بھی ولی ہوتا، اجازت نہ دے تو کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا. لڑکی کی شادی کا باپ ولی، جب تک باپ اجازت نہ دے لڑکی شادی نہیں کر سکتی. یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا میرے والد میرے بابا میرے عقد کے ولی ہیں، ان کی اجازت نہیں تو کیا پھر بھی شادی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ میں تیرے باپ کا بھی ولی ہوں. توجہ ابھی بھی نہیں ہے. وہ لڑکی مسلمان تھی، باپ مسلمان تھا، کیونکہ کافر کو مسلمان پہ ولایت نہیں ہوتی. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. باپ صحابی تھا، رسول خدا نے کہا صحابی کی ولایت کو اوور رول کر رہا ہوں، وہ تجھے شادی سے نہیں روک سکتا، میں اس کا بھی ولی ہوں. تو رسول خدا فرما رہے ہیں صحابہ کا بھی میں ولی ہوں، اور حدیث میں فرما رہے جس جس کا میں ولی ہوں. اب شاید میری بات پہنچ گئی ہے.